بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ دل تھام کے ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ وہ فرمانے لگے، اے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی اور بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ یہ کہہ کے بی بی فاطمہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر ہزاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا، حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی کہنے لگی، اے ابا جان روئے نہیں تو کیا کرے؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی ذرا صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں ہی مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ آپ دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہا، اے ابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ نہ کھایا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کمزور ہونے کی وجہ سے میں گر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے کہا، اے ابو جان جب میں پہلے دن بھوکی تھی تو کچھ بھی نہیں کھانے کو نہ تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا، پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ کے اوپر باندھ لیا۔ جب تیسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرے دن کا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن کا فاقہ ہے، آپ کی بیٹی چوتھے دن کے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے بیٹی اپنی جان نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ تب بی بی فاطمہ نے پلہ اٹھایا
تو جہاں نماز کے نیچے ہزاروں قطار سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی یہاں سے جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا تمہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہ لگایا اور جان نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگے، اے بیٹی، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے لے گیا ہے، اپنے لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر پہلے ہی 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ کہ نبی کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کو ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو غلاموں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑ آتا ہے، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں روزوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جڑیے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔